الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الموفين وعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس اجتماع گاہ میں تشریف رکھتے ہیں کہ جس اجتماع میں ہمیں قرآن سننے کا بھی موقع ملتا ہے، قرآن کی کچھ باتیں سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ ایسی مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، ایسی مجلس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے اللہ کی طرف سے سب کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا موقع عنایت کرتا ہے۔ میں بہت مختصر وقت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جنت میں جانے کی خواہش سب کو ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایمان والوں کو جنت ملے گی۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ لیکن ہم جسے جنت کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا احیطت الجنت بالمکارہ، جنت کو کانٹوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ آسان نہیں ہے جنت تک پہنچنا۔ جنت کس کو ملتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر ہم اس کو دیں گے، نجعلها للذین لا یریدون علوا، جو زمین پر فساد نہیں چاہتے اور زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم جنت انہی کو دیں گے۔ کن کو؟ جو زمین پر صحیح معنوں میں بندہ بن کر رہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، میں وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے ایمان والوں کے سامنے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن میں خدا فرماتا ہے ہم آخرت کا گھر اس کو دیں گے جو زمین پر ہمارا بندہ بن کے چلتا ہے۔ زمین پر بندہ بن کر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ زمین پر بندہ بن کر چلنے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے فرمایا ہے
بندہ اسی طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آ چکے ہیں، بس 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے آپ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے اللہ نے چاہا۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر اسے دیں گے، نجعلها للذین لا یریدون علوا، جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر بندے خدا بن کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں اپنے بندوں کی شان بیان کرتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں۔ تو آخرت کس کے لیے ہے؟ جو زمین پر اس طرح زندگی گزارے جس طرح اللہ نے گزارنے کے لیے کہا ہے، اور جو اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، خدا سے دور ہو کر اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے گا، تو قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ جو اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے سامنے خدا کا حکم آتا ہے، مگر وہ ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے اس کے سامنے خدا کا حکم آیا ہی نہیں۔ وہ قرآن سنتا ہے، لیکن سنتا ہے تو اس طرح سے جیسے سنا ہی نہیں، ساری چیزیں اس کے سامنے ہے۔ اسے پتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اسے پتا ہے کہ موت بڑی خطرناک چیز ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ قبر میں ایک دن پہنچنا ہے اور وہاں تنہائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہم سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا، ہم سے دور رہ کر زندگی گزارے گا، اس کی دنیا بھی تنگ ہے، اس کی آخرت بھی تنگ ہے، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اب آگے جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ کے ساتھ سنیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب یہ بندہ جو خدا سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، سنتا سب ہے، جانتا سب ہے، مگر پیروی اپنی خواہش کی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اسے ہم قیامت میں اٹھائیں گے ضرور، مگر نابینا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہے گا مولا لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، جب میں دنیا میں تھا تو میری آنکھیں سلامت تھی، میں دیکھ سکتا تھا، مولا آج تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، بتا دنیا میں تیرے پاس میری کتاب پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ بتا تجھے معلوم تھا کہ نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ بتا تجھے یہ خبر تھی کہ نہیں تھی کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے؟ آج بتا تو کہ تجھ کو یہ معلوم تھا کہ نہیں کہ میں کس کام سے خوش ہوتا ہوں اور کس کام سے ناراض ہوتا ہوں؟ تجھ کو سب پتا تھا نا، تو سب دیکھتا تھا، سب جانتا تھا، لیکن سب دیکھنے کے بعد بھی نابینا تھا، جیسے تو نے دیکھا ہی نہیں۔ آج ہم نے تجھ کو نابینا اس لیے اٹھایا ہے تاکہ پتا چلے کہ آنکھوں کی قیمت کتنی ہے۔
یہ آنکھیں میں نے دی تھی تاکہ تو عبرت حاصل کرے، یہ میں نے دل اس لیے دیا تھا کہ کچھ غور کرے، سمجھ اس لیے دی تھی کہ کچھ پتا کرے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سوچتا ہے کہ اس کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وہ جو چاہے کرے، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ بڑے بڑے گناہ کر کے آرام کی سانسیں لیتے ہو، میں تو قیامت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ چھوڑوں گا نہیں۔ جب انصاف کی بات آئے گی تو اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بغیر کسی وجہ کے مارا ہوگا تو ہم تو اس کا بھی انصاف کریں گے۔ انصاف کا دن ہے وہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اگر زندگی بیکار گزر رہی ہے، کوئی مقصد نہیں، ایک کو ایک دم بند ہی کر دیجیے، ایک بال برابر بھی کو مت رکھیے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان کو بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، اس سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت میں جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی انسان سے فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، آج ہم نہیں بتائیں گے کہ تو نے کیا کیا تھا، تو خود جانتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ مجھ کو بتائیے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بارے میں باخبر نہیں ہے کہ اس نے تنہائی میں کیا کیا، کسنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کے مال کھایا؟ اگر وہ خود باخبر ہے تو وہ رب کہ جس کی شان یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، دل کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ جب حساب لے گا تو کتنا سخت حساب لے گا۔ اسی لیے جب قرآن کی یہ آیت اتری ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو خدا فرماتا ہے ہم اس کا حساب لیں گے۔ جب یہ آیت اتری تھی، صدیق اکبر کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ کے بھاگ گئے حضور کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر خدا ہم سے اتنا سخت حساب لے گا تو ہم حساب دے پائیں گے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو، تم ان میں سے ہو جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان سے اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لے گا۔ ہم تصور آخرت کو بالکل مٹا چکے ہیں، ہم اپنی پسند کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بالکل ہماری زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے کہ دور دور سے پتہ نہیں چلتا کہ ان مسلمانوں کو مرنے پر ایمان ہے، ان کو اس بات پر یقین ہے کہ خدا حساب لے گا قیامت میں، اس بات کا دور دور سے پتہ نہیں چلتا۔ آج میں 2-3 باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آج ان کے عرس کی تاریخ ہے، حضرت معراج النبی پر بیان فرمائیں گے، مگر کچھ باتیں میں آپ سے اس عظیم ہستی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز، کہ جنہوں نے 2 سال سے زیادہ کچھ مہینے حکومت کی تو زمین کو انصاف سے یوں بھر دیا کہ مسلمان زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ذرا ان کی زندگی سنیے، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی زندگی پڑھنے والا کچھ سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنا چاہے۔ راستے میں چل رہے ہیں زمین پر، وقت کے خلیفہ ہیں، صرف چلتے چلتے ہاتھ تھوڑا زیادہ ہل گیا، جیسے انسان چلتا ہے کبھی نخرے سے، تکبر سے، حالانکہ آپ اس طرح نہیں چل رہے تھے، بس ہاتھ تھوڑا زیادہ ہل گیا کہ جس سے پتا چلے کہ چلنے والا بہت اترا کے چل رہا ہے۔ اچانک کھڑے ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، رونے لگے،
لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، کہنے لگے اے خلیفہ وقت امیر المؤمنین، اچانک رونے کی وجہ کیا ہے؟ کون؟ عمر بن عبدالعزیز، آپ جانتے ہیں، جو آپ پہلی صدی کے مجدد ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، اسلام کی خاطر انہوں نے اتنی خدمات انجام دی ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کا سر ان کے احسانات کے نیچے جھکے رہیں گے، سارے مسلمانوں کے سر جھکے رہیں گے۔ آج اگر حدیث کو ہم اپنی نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں اور یوں محسوس کریں کہ حدیث نہیں ہے، تو کوئی بندہ خدا قرآن بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ حدیثیں جمع ہے، اتنا بڑا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے، اللہ ان کی قبر میں رحمت نازل فرمائے۔ مگر توجہ فرمائیں کہ وقت کے بادشاہ ہیں، صرف چلتے چلتے ہاتھ تھوڑا سا اوپر ہو گیا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا اتنی سی بات پر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے ہاتھ جب ہلنے لگے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہاتھ ہلا کے چلتا ہے عمر، قیامت میں اگر خدا نے زنجیروں سے باندھ دیا تو کیا کرے گا؟ اگر خدا نے تجھے اس طرح سے اٹھایا قیامت میں کہ تھوڑے دن کے لیے خلافت دی تھی اور مسلمانوں کا امیر بنایا تھا تو مجھے ہی بھول گیا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کے چلتا تھا، آج بتا آج ہم نے تمہارے ہاتھوں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے۔ اور وہ بندے جو بالکل غافل ہیں ان کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، جب یہ قیامت میں سامنے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا خذوہ، ان کو پکڑو، فغلوہ، اور ان کو باندھو، ثم الجحیم صلو، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے مولا بس، اللہ فرمائے گا نہیں، ثم فی سلسلۃ سبعوہ ذراعا فاسلکوہ، اس کو اس زنجیر سے باندھو جو مضبوط بھی ہو اور اس کی لمبائی بھی بہت زیادہ ہو، تاکہ یہ اف بھی نہ کر سکے۔ بڑا خطرناک دن ہے وہ جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور اللہ نے اگر حساب لیا تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کو حساب دے سکے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پڑھ لیں، خلیفہ نہیں بنے ہیں تو سب سے قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، سب سے قیمتی عطر لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا کہ عمر بن عبدالعزیز کدھر سے گزرے ہیں یا کہاں گئے ہیں تو ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے، گلیوں کی خوشبو سے معلوم کر لیتے تھے کہ یہیں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہوں گے۔ اس قدر قیمتی عطر استعمال کرتے تھے، اور قیمتی کپڑے کے مصر کا جو سب سے مہنگا کپڑا ہوتا تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز استعمال کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو زمانے تک دیکھا، وہ مدینہ کے گورنر بنے تب بھی ہم نے دیکھا، وہ ایک کپڑے کا استعمال ایک بار فرماتے تھے، دوسرا کپڑا دوسری مرتبہ وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس قدر جو ہے کپڑوں کے استعمال کرنے میں جو ہے عمر بن عبدالعزیز خیال فرماتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ خلیفہ نہیں بنے، لیکن جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو اللہ اکبر، منبر پر بیٹھ کر آپ نے جو پہلی تقریر کی ہے وہ تقریر یہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ ان کو خلافت دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لوگوں نے کہا نہیں، اس سے ہم آپ سے بہتر کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا سارے زیورات کو اتارو، انہوں نے سارے زیورات اتار دیے۔ فرمایا کہ کسی لکھنے والے کو میرے پاس بلاؤ، میری جتنی جائیداد ہے ان ساری جائیداد کا حساب لگایا جائے۔ ساری جائیداد کا حساب لگایا گیا، کہا کہ میری بیوی کے زیورات اور میری ساری جائیداد میں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرتا ہوں، اب اس سے میرے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اب اس سے مسلمانوں میں جو غریب ہیں، ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ سب کچھ لٹا دیا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ لوگ کہتے ہیں جب نماز پڑھ کے عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر کو لوٹتے تھے تو ہم کبھی کبھی ان کے مصلے کو چیک کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے، اللہ اکبر، یہ چشمے بہت خشک ہو گئے ہیں،
ہنسنا تو بہت آتا ہے ہم کو، بلکہ ہم ہنستے ہی رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بہت دیر تک ہنستے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو بیمار کر دیتا ہے، اس کے دل سے آخرت کا تصور غائب ہو جاتا ہے۔ آپ بزرگوں کی زندگی اٹھا کے تو پڑھیں، ایسے ایسے بزرگوں کی زندگی آپ پڑھیں۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک بار توبہ کیے، 40 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے تو چھوڑو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہنستے ہیں نہ مسکراتے ہیں، کہنے لگے توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھا، لوگوں کے مال لوٹتا تھا، اس خوف سے نہیں ہنستا ہوں اور اس خوف سے نہیں مسکراتا ہوں کہ کہیں قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے کہ بخشش کا اعلان آنے سے پہلے تو نے مسکرایا کیوں تھا، تو نے ہنسا کیوں تھا، اور ہنسے بھی تو اس دن جس دن بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ خادم نے پوچھا 40 سال سے مکے میں رہتے ہیں آپ، کسی دن ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے، ویسے تو دن رونے کا تھا، لیکن ہنس اس لیے رہا ہوں، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرا بیٹا اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں گیا، خدا کی مرضی سے گیا ہے، اور اگر مجھ کو خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر محبوب کی مرضی سے مرضی رہنی چاہیے، محبوب کے فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹے کے جانے سے میں بہت دکھی ہوں اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ جب محبت کا دعویٰ ہے تو مسکرا کے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اے میرے خدا، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، میں ناراض نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، زندگی اٹھا کے پڑھیے تو صحیح، جب وصال کا وقت آیا، موت کا وقت، دنیا کو ہم نے اس قدر گلے سے لگا لیا ہے کہ اگر ہم ہفتے میں اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہ کھائیں تو سمجھتے ہیں زندگی بیکار ہے، تہواروں کے موقع پر اپنی مرضی کے کپڑے نہ پہنے تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا معاشرے میں غریب کوئی نہیں ہے۔ سنو غریب کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ صحابہ من المفلس فیکم، تم میں سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور غریب تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ من لا درہم لہ ولا دینارا، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ہم بھی اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، غریب تو وہ ہے کہ قیامت میں جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور خدا فرمائے گا دکھاؤ کچھ نیکیاں، اس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ غریب تو اصل میں وہ ہے۔ تو توجہ فرمائے، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، لوگ ہجوم کی شکل میں آ رہے ہیں عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی سے، کیا کہتے ہیں کہ دیکھو مہمان آ رہے ہیں، خلیفہ کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ کافی پرانا ہے، جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا ہے اور گندے بھی ہو چکے ہیں کپڑے، ایک کام کرو، بیمار دیکھنے کے لیے ان کو مہمان آئیں گے تو خراب سمجھیں گے، کپڑا تبدیل کر دو۔ ان کی بیوی رونے لگی۔ کچھ دیر بعد جب بار بار اصرار ہوا تو کہنے لگی میں بدل تو دیتی مگر میرے شوہر کے پاس اس کے سوا اور کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آئے جمعہ کی نماز پڑھانے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آج امیر المومنین آ نہیں رہے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرا، تاخیر سے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ بدن پر جو کپڑا تھا وہ بھیگا ہوا تھا۔ کسی نے کہا حضور بڑی تاخیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا کروں، گھر میں ایک ہی کپڑا ہے، غلام نے اس کو دھو دیا تھا، وہ بھیگا ہوا تھا، پہننے کے لائق نہیں تھا، میں نے سوچا تھوڑا سا کم سے کم سوکھ جائے تو میں اسی کو پہن لوں اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کروں۔ چلے گئے نا دنیا سے۔ جب دنیا چھوڑ کے گئے تھے نا عمر بن عبدالعزیز، تو ان کے گھر میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ ماں بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے، لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں باپ نیک ہونا تو اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ اولاد کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ جو بنے، ہم نے بادشاہوں کی اولاد کو بھی دیکھا اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو بھی دیکھا، بادشاہوں کے بیٹے راستے پر بھیک مانگتے ہوئے ملے اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے زکوٰۃ دیتے ہوئے ملے۔ بہت عجیب زندگی ہے آپ کی۔
کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی عمر بن عبدالعزیز کی، علماء کو بلاتے تھے۔ آپ کس لیے علماء کو بلاتے ہیں؟ تاکہ ایسی تقریر ہو کہ نعرے تو کم سے کم 2 سے 3 لگنے چاہیے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آج کامیاب ہوا۔ بھیڑ نہ لگے تو ہم سمجھتے ہیں پروگرام فیل ہو گیا۔ لوگوں عمر بن عبدالعزیز سے پوچھو کہ علماء کو کس لیے بلایا جاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عالم وہ ہے جس کو دیکھو تو تم کو آخرت کی یاد آ جائے، عالم وہ ہے جس کو دیکھو تو تم کو خدا کی یاد آ جائے۔ ہم سے لطیفے سننے کی تمنا نہ رکھیں، آپ یہ تمنا رکھیں کہ حضرت دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کیجیے، آنکھیں بے حیا ہو گئی ہے، اس کو جو ہے حیا کا پابند کیجیے، کچھ سمجھائیے ہم کو قرآن سے تاکہ نماز کی عادت لگ جائے، ہم کو فجر نہ چھوٹے ہم سے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، عمر بن عبدالعزیز رات کو علماء کو بلاتے تھے، ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھ کو وہ حدیثیں سناؤ کہ جن حدیثوں کو سنوں تو مجھ کو ٹینشن نہ ہو۔ فرماتے تھے تم میں سے جس کو موت کی حدیثیں یاد ہے مجھ کو سناؤ۔ حضرت ابو بکر ابن حزم جنہوں نے اس زمانے میں حدیث کو جمع کرنے کا کام کیا، کہتے ہیں ہم نے ایسا رونے والا نہیں دیکھا، ہم موت کی حدیثیں سناتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز ایسا روتے تھے کہ داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ ہے کوئی ایسا رونے والا؟ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر مرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنے والا دل نہ ملا، توجہ سے سنیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا دل نہ ملا اور اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ نہ ملی، تو آپ یقین جانیے ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں آ جائیں پھر بھی ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے رونے والی آنکھ مانگی، اللہ سے اس کی یاد میں مگن رہنے والا دل مانگی۔ جب تک خوف اس دل میں پیدا نہیں ہوگا اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ آج چونکہ ان کے عرس کی تاریخ تھی تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ان کے ذکر کی برکت ہم کو ملے، اس لیے کہ علماء نے فرمایا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا، اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی قبر کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے ہم کو اللہ وہ دے جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔